السلام علیکم عزیز سامعین۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی اور پھر اس نے ہر ایک چیز کی تخلیق کی۔ آخر میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ یعنی ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت باغ میں رکھا اور پورے باغ پر اختیار دیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم بھی دیا کہ نیک اور بد کی پہچان والے درخت کا پھل کبھی مت کھانا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی درخت سے پھل کھایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گیا، یعنی صرف ایک ہی نافرمانی کی وجہ سے۔ ویسے ہی اگر ہمارے اندر ایک بھی گناہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی پاک حضوری میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہم بھی گناہ گار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے جلال سے محروم ہوئے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک شخص میں گناہ کی فطرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتا۔ ذرا پانی کی بوتل دیکھیے، کیا ہم اس پانی کو پی سکتے ہیں؟ جی بالکل پی سکتے ہیں، کیونکہ پانی بالکل صاف ہے۔ سوچئے، اگر اس میں کوئی ناپاک چیز ملا دے تو کیا ہم اس پانی کو پی سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ کیونکہ صرف ذرا سی ناپاک چیز سے سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ ذرا سوچئے، ہماری زندگی کا صرف ایک گناہ ہمیں گناہ گار بنا دیتا ہے۔ کیا گناہ گار جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیا ناپاک لوگ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، تو پھر ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے پاس ایک عظیم مثال ہے۔ غور فرمانے والی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان والوں میں اتنے مشہور کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عزیز بیٹے کی قربانی دیں۔ اب جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے ہی والے تھے کہ تبھی آسمان سے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا اور ان کے بیٹے کی جگہ قربانی کے لیے ایک دمبے کا انتظام کیا۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کیوں کی؟ قربانی کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ سوال بہت ضروری ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں۔ جب ہم پیغمبروں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان میں زیادہ تر پیغمبروں نے قربانی کی۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے قربانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربانی کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے قربانی کی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانی کے مقصد کو سمجھیں، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی پہلی کتاب تورات شریف کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس کتاب میں سکھایا گیا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو اس کی معافی کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کہ بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربانی کی، بلکہ ہر ایک نبی نے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی کی۔ لیکن یہ قربانی کی تعلیم ہمارے لیے نہایت مشکل ہے، کیونکہ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گناہ ایک عام بات ہے جو سب میں پائی جاتی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی گناہ گار ہیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ آنے والی مکمل قربانی یعنی مسیح کی قربانی کی منادی کریں، جس کے ذریعے ساری دنیا کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کی حضوری میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، آپ کا ایک بیٹا ہوگا اور آپ اس کا نام عیسیٰ رکھنا۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی تو میں کنواری ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مقدس روح آپ پر نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ پر سایہ کرے گی۔ جیسے فرشتے نے کہا ویسا ہی ہوا۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کسی اور پیغمبر کی پیدائش اتنی خاص تھی؟ کیا کسی اور پیغمبر کی پیدائش کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ آیا؟
کیا کسی اور پیغمبر کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی؟ غور فرمائیں، حضرت عیسیٰ المسیح کو ان کے عظیم معجزات کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے بیماروں کو شفایاب کیا، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، ایک بار پانی پر بھی چلے، انہوں نے 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے 5000 لوگوں کو کھانا بھی کھلایا۔ بے شک حضرت عیسیٰ المسیح کی قوت بہت الہی تھی۔ ذرا سوچئے، کیا کسی اور پیغمبر نے اتنے عظیم معجزات کیے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش اور پیغمبروں سے مختلف تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے معجزات بھی کیے، حتیٰ کہ ان کی تعلیم بھی دیگر انبیاء کرام سے خاص تھی۔ حضرت عیسیٰ المسیح سے پہلے اتنے انبیاء کرام آئے اور سب نے یہی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اس کی تقلید کیجیے، لیکن حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ المسیح کی تعلیم خاص ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک وسیلہ ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ جب تمام انبیاء کرام نے اس راہ کے بارے میں مشکل سے سکھایا، تب حضرت عیسیٰ المسیح خود راہ بن گئے۔ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش بے حد خاص تھی، ان کے معجزات بھی خاص تھے، ان کی تعلیم بھی خاص تھی، لیکن ان باتوں سے بھی زیادہ ایک اور بات خاص ہے، وہ یہ کہ انہوں نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی قربانی دی، یعنی حضرت عیسیٰ المسیح نے ہمارے لیے صلیب پر خود کی قربانی دے دی اور مکمل اور بے قصور قربانی بن گئے۔ کیا آپ کسی ایسی شخصیت سے ملے جو 3 دن قبر میں رہا ہو اور بعد میں زندہ ہو گیا ہو؟ دیکھیے، حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش خاص تھی، ان کے معجزات خاص تھے، ان کی تعلیم خاص تھی، ان کی قربانی خاص تھی، ان کا مردوں میں سے زندہ ہو جانا خاص تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج حضرت عیسیٰ المسیح کہاں ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جنت کو کوچ کر گئے اور آج اللہ تعالیٰ کی حضوری میں جنت میں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی تک جتنے انبیاء، اساتذہ اور روحانی باتیں سکھانے والے آئے ہیں، سب قبر ہی میں رہ گئے ہیں، جن میں کچھ قبریں آج بھی موجود ہیں، لوگ انہیں دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن ایک قبر ہے جو آج بھی خالی ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ المسیح کی قبر، کیونکہ حضرت عیسیٰ المسیح کے پاس کل اختیار ہے، اس لیے وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے اور جنت چلے گئے۔ اب ایک وقت مقرر ہو چکا ہے، جس دن حضرت عیسیٰ المسیح واپس آئیں گے، وہ ہے روز انصاف۔ اس دن وہ دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ واقعی اب ہمیں حضرت عیسیٰ المسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اس روز انصاف کے لیے تیار ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لائیں اور ان کے شاگرد بنیں۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم سب روز انصاف کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج حضرت عیسیٰ المسیح کا پیغام سننے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔